انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو ان لوگوں کو میں خشیت پیدا ہوگی جو حقیقت میں علم رکھنے والے ہوں گے۔ وہ نہیں علم، وہ عالم نہیں جو کہ کسی کتاب کے ذریعے سے کسی اسکول میں پڑھ کر کے عالم بن جاتے ہیں، کسی مدرسے میں پڑھ کر عالم بن جاتے ہیں۔ نہ مدرسوں کے عالم کہلائیں گے اس لحاظ سے، نہ اسکولوں کے اور کالجز اور یونیورسٹیز کے پڑھنے والے عالم کہلائیں گے، بلکہ اس کی شرط خود قرآن لگا رہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی عالم وہ ہوں گے جن میں خشیت ہوگی۔ اور خشیت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے تو ضرور خشیت ہوگی اس کے اندر، یا وہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے تو نہیں ہوگی اس کے اندر۔ مدرسے میں پڑھنے والے کی بھی ایک نگیٹو ایٹیٹیوڈ رکھ سکتا ہے، اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا بھی اللہ کی معرفت سے سرشار ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سورہ فاطر کی 28ویں آیت کے ایک حصے پر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء پر گفتگو کرنا ہے، پر تدبر کی ایک نظر ڈالنا ہے۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہے، اور آیت اس طریقے سے ہے، یہ 28ویں آیت سورہ فاطر کی، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اس میں واو با جو شروع ہوا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مضمون اس سے پہلے سے شروع ہو رہا ہے، یہ واو عطفیہ ہے، اور اسی طریقے سے اس میں کذالک کا لفظ جو آ گیا، اسی طرح بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو بات کہی گئی ہے اسی کے ساتھ میں اس کا لنک ہے۔ اور وہ 27ویں آیت ہے کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ فرمایا کہ اللہ رب کریم کا ارشاد ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، دونوں آیتوں کو اب میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل نکال لاتے ہیں ہم، اور پہاڑوں میں یہی مختلف رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں، پہاڑوں میں بھی مختلف رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں، سفید، لال، گہری کالی، اور انسانوں میں بھی اور جانوروں میں اور مویشیوں میں بھی مختلف قسم کے شکلیں، مختلف کے قسمیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یقیناً اللہ کے بندوں میں سے علماء، علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اس میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء چھوٹا سا حصہ لے کر کے غور کیا میں نے کہ اس پر شاید آپ کے سامنے کچھ بات رکھوں تو شاید قرآن پاک کی کچھ ایسی جہتیں ہمارے سامنے آئیں جس کی یاد دہانی کی ضرورت آج ہمیں زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔
جب اس آیت پر غور کیا جاتا ہے تو پہلے تو علم ترا آپ نے غور نہیں کیا، خود ہی غور کرنے کی دعوت دے رہی ہے آیت، لیکن اس میں آپ نے یہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور سے ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جو کہ اس بات میں یعنی اللہ کی دعوت کے تعلق سے اللہ کی دعوت میں پر کان نہیں دھر رہے ہیں، وہ اس کو پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایک قسم کی گھبراہٹ طاری ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں اس کلام پاک پر غور کرتے، کیوں نہیں اس سے سبق صحیح حاصل کرتے؟ یہ ان کے آپ کے ذہن میں ہے کہ ایسا کلام جو اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے پاش ہو جائے، یہ کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ کیوں نہیں، ان میں خشیت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ یہ ایک سوال ہے حضور نبی اکرم کے ذہن میں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہنوں میں بھی یہی سوال گونج رہے ہیں۔ تو گویا ایک سب سے پہلا تدبر کا جو کی سطح ہے وہ لوکل پرسپیکٹو ہے، امیڈیٹ پرسپیکٹو کہتے ہیں ہم اس کو۔ وہ اس زمانے کے لحاظ سے اس پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے، جیسے میں نے بھی عرض کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا رسول ان کے درمیان میں موجود ہے، وہ مختلف انداز سے بات کہہ رہا ہے، کلام اللہ جیسا یعنی جو معجزانہ کلام ہے اس کو رکھ رہا ہے، ایک نبی رکھ رہا ہے، اس کے باوجود لوگ جو ہیں اس سے اثر نہیں لے رہے ہیں۔ تو رب کریم اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حبیب کی تسلی دے رہا ہے کہ میرے حبیب آپ دیکھتے نہیں ہیں، انہیں گویا پہلے حضور ہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، آپ دیکھتے نہیں، غور نہیں کر رہے ہیں کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور ایک ہی زمین پر وہ پانی پڑتا ہے۔ زمین کے مختلف قطعے تو ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال زمین ایک ہی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ان میں سے مختلف قسم کے پھل نکلتے ہوتے ہیں، الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، رنگا رنگی ہوتی ہے، ان میں فرق ہوتا ہے، ان میں تفاوت ہوتا ہے۔ زمین کا کوئی حصہ ایسا ہوتا ہے اس میں کوئی پودا ہی نہیں اگتا، اسی زمین میں سے وہی پانی برستا ہے اس پہ سے، کہیں ایک دم ایک سے ایک اچھا خوبصورت پودا نکل آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمین ہے، یہی زمین ہے۔ تو یہ قلبوں کی زمین بھی ہوتی ہے، قلوب کی زمین بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی الگ الگ قسم کی ہوتی ہے، زرخیزی اس کی بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو کچھ بہت زرخیز قلوب ہوتے ہیں، وہ اس سے اثر لیں گے اور لیتے ہیں اور لے رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو بنجر ہیں، بالکل بنجر زمین کی طرح، اور وہ اس سے اثر نہیں لیتے۔ آپ تو دیکھتے ہی ہیں تسلی کا کتنا بڑا پہلو ہے یہ ایک لوکل پرسپیکٹو ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ابھی میں نے کہی، اگلی بات انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سے میں تعرف کر رہا ہوں، ابھی اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ یہ یوں کہیے، اسی کو جوڑ لیجئے چلیے۔ تو یہ مطلب کہنے کا کہ یہ جو ڈر نہیں رہے ہیں اللہ رب کریم کی ذات گرامی کا استحضار ان کے اندر نہیں ہے، حالانکہ یہ بیت اللہ کے قریب رہتے ہیں، مجاور بھی ہیں ان میں سے کچھ لوگ، یہ تو سرداران قریش بھی ہیں ان میں سے، یہ تو بیت اللہ کے مجاور ہیں اپنے کہتے ہیں، اسی اللہ کی باتیں کرتے ہیں یہ سب، لیکن پھر بھی اثر نہیں لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ان میں خشیت نہیں ہے۔ تو یہ خشیت جو نہیں ہے تو خشیت کن میں پیدا ہوگی اے نبی اکرم؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو ان لوگوں کو میں خشیت پیدا ہوگی جو حقیقت میں علم رکھنے والے ہوں گے، یعنی ان میں علم نہیں ہے۔ اب علم پر بات آگے بڑھے گی۔ علم نہیں ہے کا مطلب وہ نہیں علم، وہ عالم نہیں جو کہ کسی کتاب کے ذریعے سے کسی اسکول میں پڑھ کر کے عالم بن جاتے ہیں، کسی مدرسے میں پڑھ کر عالم بن جاتے ہیں۔ نہ مدرسوں کے عالم کہلائیں گے اس لحاظ سے، نہ اسکولوں کے اور کالجز اور یونیورسٹیز کے
پڑھنے والے عالم کہلائیں گے، بلکہ اس کی شرط خود قرآن لگا رہا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی عالم وہ ہوں گے جن میں خشیت ہوگی، اور خشیت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے تو ضرور خشیت ہوگی اس کے اندر، یا وہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے تو نہیں ہوگی اس کے اندر۔ مدرسے میں پڑھنے والے کی بھی ایک نگیٹو ایٹیٹیوڈ رکھ سکتا ہے، اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا بھی اللہ کی معرفت سے سرشار ہو سکتا ہے، اور اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے، اور ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یخشی اللہ، اللہ کی خشیت ایک شرط ہے، اللہ کا خوف ایک شرط ہے، جو جس میں خوف ہوگا وہ اس سے سبق حاصل کرے گا۔ اور یہ خوف کس میں پیدا ہوگا، اب اس کے بارے میں آگے بات اگر سوچی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ پہلے تو اس کے اندر سیریسنس ہو، وہ ریئلی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہو قرآن پاک کو، قرآن تو سامنے رکھا جا رہا ہے لیکن وہ سمجھنا تو چاہتا ہو، اس سے اثر تو لینا چاہتا ہو، ورنہ یہ اثر تو قرآن تو ایسی چیز ہے کہ پہاڑ پر بھی لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ خشیت اللہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا اور ہو جاتا ہے۔ تو ان کے اندر وہ ابھی اخلاص نہیں ہے، ان کے اندر وہ صفت نہیں ہے جو صفت قرآن پاک چاہتا ہے کہ ان میں ہونی چاہیے۔ یہ ایک چھوٹا ایسا ویسا کلام نہیں ہے، بہت عالی شان کلام ہے، یہ سب کو کچھ نہیں دیتا بلکہ کچھ لوگوں کو دیتا ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو دیتا ہے جو کچھ اس سے مانگنا چاہتے ہیں، اس سے لینا چاہتے ہیں، اس کلام کے نازل کرنے والے سے لینا چاہتے ہیں، ان کو دیتا ہے یہ۔ تو خشیت پیدا کرنا پہلی صفت ہے، جو خشیت جن کے اندر ہوگی وہ اس سے کچھ حاصل کریں گے، اور وہی ریئلی عالم ہوں گے اللہ کی نظر میں اور قرآن پاک کی نظر میں۔ عالم وہ ہوں گے جو خشیت حاصل کریں گے اس کے ذریعے سے، جو عرفان الہی سے سرشار ہو کر خشیت کے دامن میں اپنے کو پائیں گے اور اللہ سے ڈریں گے، لرزیں گے۔ یہ پھر میں نے عرض کیا کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے کے فارغ ہوں یا کسی یونیورسٹی کے ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اس سے پہلے ہی جو بلا معترضہ کی شکل میں یہ بات یاد آ رہی ہے کہ علامہ عنایت اللہ خان مشرقی نے اپنے رسالے میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ ایک ایسٹرو فزسسٹ، علم حیات کے بہت بڑے اسکالر سر جیمز جینز کا واقعہ ہے۔ سر جیمز جینز نوبل laureate، بہت بڑے اسکالر، بڑی کتابیں لکھنے والے، ایک کتاب بہت بڑی ان کی ہے کہ ان کی کتاب کا عنوان ہے مسٹیریس یونیورس، مسٹیریس یونیورس۔ علامہ مشرقی بہت بڑے اسکالر تھے گزشتہ صدی کے، ان کا ان سے باقاعدہ پرسنل تعلق تھا سر جیمز جین سے۔ یہ گئے ہوئے تھے اس وقت، علامہ مشرقی یورپ گئے ہوئے تھے اور صبح کو ٹہلنے نکلے تھے علامہ مشرقی، تو یہ دیکھا انہوں نے کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، یہ بارش میں ٹہلنے لگے۔ یہ بھی دیکھا اچانک سر جیمز جین جو ہیں ادھر ہی سے گزرے تیزی سے، ان کے بغل میں چھتری ہے اور وہ عجیب کیفیت سے چلے جا رہے ہیں سرشار۔ انہوں نے آواز دی ہیلو، دیکھا تو مسکرا کر بولے یہ کیا ہے، مطلب یہ بارش ہو رہی ہے اور چھتری جو ہے آپ کی جو ہے بغل میں ہے۔ مسکرائے تو انہوں نے جلدی سے چھتری کھول لی، پھر پوچھا کہ آپ کہاں اس وقت جانے لگی؟ کہنے گے چرچ۔ کہنے آپ اور چرچ؟ یہ انہوں نے کہا علامہ مشرقی، آپ اور چرچ، یعنی آپ جیسا سائنسداں اور چرچ میں جا سکتا ہے بھلا؟ تو مسکرائے اور بولے کہ اچھا اس کا جواب چاہتے ہو تو مشرقی شام کو میرے شام کی چائے پر آنا۔ شام کو جب بھی پہنچے ہیں تو انہوں نے، میں مختصر سی بات کر رہا ہوں، بہت لمبی چوڑی باتیں ہونے لگیں، کہنے لگے کہ مشرقی
جب میں اس کائنات پر غور کرتا ہوں، اس فیلڈ کا ماہر ہے، وہ علم حیات کا ماہر ہے، ایسٹرو فزسسٹ ہے، انہی چیزوں کو جانتا ہے۔ کائنات کا جو بھی اس وقت آج سے 50 60 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جو معلومات تھیں، اس کے لحاظ سے وہ کیا معلومات تھیں اور آج کتنی معلومات آگے بڑھ گئی ہیں، آپ غور کیجئے ذرا۔ پھر بھی بہرحال جتنی معلومات اس وقت اس کو تھیں گیلیکسیز کے بارے میں اور یہ وہ، کہنے لگے جب میں اس کائنات پر غور کرتا ہوں، مجھے میرا علم، میری سائنس بتاتی ہے کہ کیسی ہے یہ کائنات، کتنی بڑی ہے کائنات، میرا سبجیکٹ جو مجھے رہنمائی کرتا ہے، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ میں صبح جو ہے چرچ جا رہا تھا۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور خشیت میرے اندر یہ یعنی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، ایسی نہیں بن گئی ہے یہ، اور بہت ہی بڑا ہے وہ بنانے، بہت گریٹ ہے وہ، بہت بڑا ہے وہ۔ تو میرے اندر وہ کیفیت اللہ کی عظمت کی، گریٹنس کی جو پیدا ہوتی ہے، اس سے سکون مجھے چرچ میں ملتا ہے جا کر کے۔ تو میں نے کہا یہ جملہ مترجہ تھا یہاں پر، لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عالم سے مراد کون ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا، وہ میں نے اشارہ کیا۔ یہاں پر میں نے بتایا کہ سر جیمز جینز اس معاملے میں عالم ہے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ عالم ہے، وہ چاہے کرسچن کیوں نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ توحید کی ان گہرائیوں کو کم سے کم جانتا ہے جو بنیادی گہرائیاں ہیں، وہ معرفت الہی کہ کسی نہ کسی درجے میں ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ ابھی نہیں مانتا، لیکن میں ایک بات بتا دوں، ہاں تو اس وقت باتوں میں بات یہ بھی شروع ہوئی اور یہ بات بھی کہی گئی، وہ بھی اگلی بات ہے اور آخری بات ہے وہ۔ تو انہوں نے یہ کہا، علامہ مشرقی نے، کہ سر جین جو تم نے آج آپ نے جو بات کہی ہے کہ میں اس پر اپنے ایک بات کہہ دوں، کہ کہو، کہنے کہ قرآن پاک میں آپ ہی کی بات سے متعلق ایک بات ہے، میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ کہنے کیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ اتنا حصہ انہوں نے کوٹ کر دیا کہ قرآن پاک میں یہ ہے، ہمارے کتاب میں یہ ہے کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں، جو اسکالر ہوتے ہیں، جو نالجیبل پرسنس ہوتے ہیں، جو بہت جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، علم کی گہرائیوں کو سمجھتے ہیں، وہ ہی ڈرتے ہیں، ان میں خشیت ہوتی ہے۔ کہنے گا کہ انہوں نے کہا جیمز جینز نے کہ مشرقی یہ قرآن میں ہے، کہ جی بے شک قرآن میں ہے۔ کہنے گا میری گواہی لکھ لو کہ قرآن پاک جو ہے محمد کا کلام نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لارڈ آف دا یونیورس کا کلام ہے، جس کو میں نے اتنی دنوں بعد، اتنی تحقیق کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ یہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بات کہہ دی ہے، بے شک یہ محمد کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، میری گواہی لکھ لو۔ یہ ایک میں نے بتایا کہ ایک یہاں پر جملہ مترجہ تھا، لیکن بہرحال اچھا لگتا ہے تقریروں میں ایسی باتیں، تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے بتا دی۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 لیولز جو ہیں تدبر کے، میری نظر میں ایک ہیں اس کے۔ تو پہلا لیول تدبر کا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ایک لوکل پرسپیکٹیو ہوتا ہے، امیڈیٹ پرسپیکٹیو ہوتا ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا، اس پہ ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اس حصے کو یا دونوں آیتوں کو ہم جب لیتے ہیں لوکل پرسپیکٹیو میں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے جن پر نازل ہوا حضور نبی اکرم ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں، اور بہت سے مخاطبین ہیں۔ مخاطبین میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں قرآن پاک پر، مومن مسلم کہلاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں اور مخالفین ہیں، وہ بالکل سخت طریقے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مخاطبین مگر وہ بھی ہیں، سب مخاطب ہیں، پوری دنیا انسانیت مخاطب ہے اس کی۔ اللہ کا رسول سب کے سامنے بات رکھ رہا ہے، جو بھی ان کے سامنے ہے کم سے کم لوکل پرسپیکٹیو میں وہ ہیں۔ اس کے بعد اسی کو ایکسٹینڈ کیجئے تو ایک براڈ پرسپیکٹیو بنتا ہے، قیامت تک کے لیے ایک پرسپیکٹیو بنتا ہے، اور سب اس زمانے میں جس زمانے میں داعیین کرام ہیں وہ اسی آیت کو پیش کرتے ہوتے ہیں۔ ہم بھی پیش کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، آگے بھی پیش ہوتی رہے گی۔
بہت سے لوگ مخاطب ہوں گے، آڈینس ہوگی، سامنے ہوگی، وہ اس سے کچھ رسپونڈ کریں گے، کرتے رہیں گے۔ تو گویا پہلے ہوا لوکل پرسپیکٹو، اس میں زیادہ تر لوگ رسپونڈ کیسے کریں گے، یا یوں کہیے کیسے کر رہے تھے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ نہیں مان رہے تھے بات، جبکہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے جہاں بیت اللہ تھا۔ یہ غور کیجیے، اصلی بات، میرے اس پوائنٹ کو نوٹ کرتے رہیے گا۔ بیت اللہ ہے، یعنی بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر مطلب اللہ 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 ان کی زبانوں پہ ہر وقت رہتا ہے۔ اللہ کا زبان پہ رہنا ضروری نہیں ہے کہ ان کی معرفتوں کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہوں۔ یہ ہے بات جو اصل اس میں تھی، جو کہنے کی تھی، یعنی وہ بیت اللہ کے مجاور بھی تھے، اس کے ہمسائے بھی تھے، اس کے پڑوسی بھی تھے، اس شہر میں رہنے والے تھے، لیکن اس سے زیادہ ان پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ بدقسمتی سے آج ہم بھی اسی اللہ کے نام لیوا ہیں، اور ہمارے اوپر بھی اثر اسی لیے نہیں ہوتا۔ یہ ہے بات جو غور کرنے کی تھی۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اسی سے جوڑ لیجئے اپنی بات کو بھی، یعنی وہ تھے تو معرفت نہیں تھی، ہم بھی ہیں تو معرفت اگر نہیں ہے تو ہم پر بھی اثر نہیں ہوتا اس کا۔ تو یہ بات آئی کہ لوگ، حالانکہ اس قرآن پاک سے اثر ان کو لینا چاہیے، اس میں کیا مطلب معجزانہ باتیں ہیں، وہ خود جانتے تھے یہ معجزہ ہے، وہ خود کہتے تھے یہ جادو ہے، یعنی قرآن پاک کو وہ جادو کہتے تھے۔ اثر انگیزی جو ہے ان کے نزدیک مسلم تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کلام کوئی ہو نہیں سکتا۔ قرآن پاک نے 5 بار چیلنج کیا، اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے، اس کا مطلب وہ جانتے تھے ایسے ہی کلام ہے، لیکن اثر نہیں لیتے تھے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے پر بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات ہے جو ہمیں غور کرنے کی ہے۔ ہم بھی یہی بالکل اپنے اوپر غور کریں۔ یہ تدبر ہمارے لیے، تدبر کا یہ خاص تقاضا ہے کہ ہم غور کریں، ہمارے پر بھی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر خشیت نہیں ہے، ہمارے اندر خلوص نہیں ہے۔ ہم جو ہیں قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے، وہ زبان ان کی تھی لیکن بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے پاس زبان بھی نہیں ہے بدقسمتی سے، اس لیے بھی نہیں سمجھتے ہم۔ اب یہ پہلا پرسپیکٹو تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ پرسپیکٹو قیامت تک کے لیے بڑھتا ہے، ایکسٹینڈ کرتا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ ہر زمانے میں قرآن پاک کی دعوت دی جاتی رہتی ہے اور دی جاتی رہے گی، اور اسی قسم کے رسپانسز آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سر جیمز جین جیسے ہوں گے، ان تک بات بھی نہیں پہنچے گی، لیکن علامہ مشرقی جیسا کوئی شخص زبان پہ بتا دے گا تو کہے گا لکھ لو گواہی میری، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس قسم کی بات ان کے سامنے آج بھی آتی رہے گی لوگ۔ اب دوسرا پرسپیکٹو لیجئے، ایک دوسرا لیول ہے، دوسری سطح ہے تدبر کی۔ وہ قرآن پاک کی ایک مخصوص حیثیت ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک اثر انگیزی کا طریقہ ہے۔ اس کے حوالے سے میں تدبر پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل شدہ کتاب ہدایت اور کتاب شریعت ہے، جو دنیائے انسانیت کے لیے دعوت حق پہنچانے کی ذمہ داری کے تحت جو ہے اس کو بھیجا گیا ہے کہ تمام انسانوں کو اس کے ماننے والے، اس سے سب سے پہلا رسول، اس کے بعد دوسرے ماننے والے، اس دعوت حق کو پہنچائیں، اور جو مان جائیں ان کی تربیت کرے، ان کی تربیت و تزکیے کا سامان کرے۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دعوت و ابلاغ کے لیے تذکیر اور استدلال کا طریقہ اختیار کرتی ہے، تذکیر کا کرتی ہے۔ تذکیر کسے کہتے ہیں؟ تذکیر یاد دہانی کو کہتے ہیں۔ یاد دہانی کس چیز کی؟ یاد دہانی ان حقائق کی جو ہماری فطرت میں ودیت ہیں۔ فطرت میں ودیت ہیں، پھر کیا بات ہے؟ وہ تحت شعور میں ہیں۔ ان کو آپ شعور کی اس منزل پہ لے آئیں، کسی طریقے سے شعوری سطح پر لے آئیں تو بات بن جائے گی۔ تحت شعور میں ہیں۔ رسول کا کام یہ ہوتا ہے، رسول کے بعد ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں، جو داعیین کرام ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہے، یہی کام ہے۔ ہم سوچیں کیا کام ہے کہ جو تحت شعور میں ان کے ہے، اس کو شعور کے لیول پر لے آئیں۔
ان کو کنوینس کر دیں اور کنوینس کر کے اس لیول پہ لے آئیں جو ان کے شعور میں سامنے آگے آ جائے، وہ سمجھ جائیں، وہ مطمئن ہو جائیں۔ تو اس میں ہماری محنت کی ضرورت ہے، ہمیں اس لیول تک ہمیں بھی محنت کرنی ہے کہ وہ اس سے مطمئن ہو جائیں۔ اور اس کے لیے قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ وہ استدلال کرتا ہے، دلیلیں دیتا ہے۔ قرآن خود بخود دلیلیں دیتا ہے، ہم ان میں سے پیاری پیاری دلیلیں چھانٹ کر منتخب کر کے پیش کر دیں۔ قرآن خزانہ ہے استدلال کا، ہم انہی میں سے کچھ لے کر چھانٹ کر ان کے سامنے اس وقت کے لحاظ سے جو ان کے خاص طور سے مزاج سے ہم آہنگ ہو ان کے سامنے رکھ دیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ قرآن کا انداز ہے۔ اب اس کے لیے قرآن پاک دو طریقے، یہ دو قسم کی آیات پیش کرتا ہے ہمارے سامنے۔ ایک آیات فطرت ہیں، آیات آفاق و انفس ہیں کہتے ہیں جس کو ہم لوگ، اور ایک آیات صفات الہی ہیں۔ یعنی دو طریقے سے استدلال کرتا ہے قرآن پاک۔ ایک تو استدلال کرتا ہے وہ کائنات کے مشاہدے کی دعوت دے کر کے کہ دیکھو الم تر ان اللہ، الم تر ان، دیکھا تم نے غور نہیں کیا کہ پانی برس رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے؟ پوری کائنات کے ایک مشاہدے کی طرف توجہ دلا، ایک فینومینن کی طرف اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کہا اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ الگ الگ رنگ سے ہوتے ہیں۔ پھر وہ سبق بھی دے دیا، وہ بات بھی پہنچا دی جو انسان کے تحت شعور میں تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جواب خود دے دیا، خود جواب دیا کہ ایسا ہوتا ہے، یہ تو ایسا ہوگا کہ نرنگی ہے کائنات کے اندر، نرنگی ہوتی ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے۔ سب کے قلب الگ الگ قسم کے ہیں، ہم نے الگ بنایا، ہماری حکمتیں ہیں، ہماری حکمت کہتا ہے ہم امتحان لینے کی خاطر ایسا کر رہے ہیں، ہم اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں، مظاہر قدرت ہے، یہ مختلف باتیں کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں ہم۔ تو میں نے عرض کیا کہ استدلال کا طریقہ یہ ہوا کہ استدلال ان مشاہدات، قدرت کے مشاہدات پر ان کے ذریعے سے ہم لوگ جو ہے قرآن پاک کو سمجھائیں، یہ آیات آفاق انفس کے ذریعے سے ان پر بات پہنچائیں۔ اور ایک دوسرا طریقہ قرآن پاک میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر اشارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور صفات کے ذریعے سے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دعوت دیتا ہے۔ تو معرفت کی دعوت تو دونوں طریقوں سے دے رہا ہے۔ وہ قرآن پاک کا تو مقصد یہ ہے کہ معرفت الہی کی دعوت دیتا ہے، وہ تو کبھی معرفت الہی کی دعوت ادھر ہمارے سراؤنڈنگ سے دیتا ہے، یا ہم سے دیتا ہے، آفاق اور انفس سے دیتا ہے، یا پھر وہ اپنی رب کریم اپنی صفات سے دیتا ہے۔ اب میں صفات کے بارے میں عرض کر دوں، وقت نہیں ہے زیادہ کیونکہ میں دیکھنے لگا گھڑی وہاں پر سامنے کچھ کہہ رہی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سورہ الحشر کی یہ آیات جو ہے آخری رکوع بھی کہہ دیتے ہیں، اب رکوع نہیں ہے پورا، وہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ چند آیات ہیں، سورہ حشر کی آخری آیات ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو ان آیات کو صبح کو پڑھے گا اور شام تک انتقال ہو جائے گا، توحید پر انتقال ہوگا، اس کا ایمان اور توحید پر ہوگا اس کا انتقال، اور جو شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک انتقال ہوگا تو توحید پر انتقال ہوگا اس کا۔ میں بہت دنوں سے، اللہ کا شکر ہے، جوانی سے نوجوانی سے ان آیات کو صبح کو ورد میرا ایک طریقہ ہے، پڑھتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند دنوں سے، کیونکہ بالکل خالی ہوں آج کل، تو سوچنے کا کبھی ایسا موقع دیا ہے۔ آج کل کبھی کبھی اچانک تدبر کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، تو ہر وقت میں تو نہیں، میرا وقت ہی نہیں ہے اس وقت آپ کے سامنے کہنے کا کہ میں اس پہ بولوں، لیکن میں واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ الملک کے بعد جب میں الملک پر غور کرتا ہوں، اور آپ بھی کرتے ہوں گے، کرتے ہیں، جب بادشاہ حقیقی، تو بادشاہ، سلطنت کا بادشاہ، فرما روا، اس کی سلطنت
یہ پوری کائنات. اب اس کے بعد اس میں صرف میں المہیمن آپ کے سامنے سے رکھنا چاہ رہا ہوں. المہیمن سب کی خبر گیری رکھتا ہے، سب کا نگہبان ہے. وہ ذہن میں میرے آتا ہے، میں اب آپ کے سامنے بس یہ بتا بھی دوں تو کیا فرق نہیں پڑتا کہ میں سائنس گریجویٹ ہوں. فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس سے میں نے بی ایس سی کی ہے. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں بایو کیمسٹری سے ایم ایس سی کی ہے. پھر آپ جانتے ہیں میں نے جینیٹکس مالیکولر جینیٹکس سے پی ایچ ڈی کی ہے. الگ الگ سبجیکٹس میرے اس طریقے سے رہے ہیں. تو فزکس سے بھی کچھ نہ کچھ میرا تعلق رہا ہے. آپ بھی اتنا تو کوئی فزکس ضروری نہیں ہے، آج کل تو ہر ایک جانتا ہے. آج تو نالج ایکسپلوژن ہے، ہر ایک جانتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی خبر گیری رکھتا ہے تو اس میں ایک دم ذہن میں پہلے تو سورہ بقرہ کی وہ آیت ذہن میں آ جاتی ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی، وہ جگا رہتا ہر وقت، کبھی سوتا ہی نہیں ہے. سوتا نہیں ہے، ہم تو سوتے ہیں، کبھی نہیں سوتا، ہر وقت. اور پوری کائنات کی ہر وقت خبر گیری رکھتا ہے، خبر گیری رکھتا ہے. کسی نے کہا بیچارے ایک مفسر نے کہ چٹانوں کے اندر کیڑا ہوتا ہے اور اس کیڑے کو بھی جانتا ہے. کسی نے کہا پاتال کی سمندر کی تہوں کے اندر جو جاندار ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. ذہن میں میرے سب کچھ آ رہی ہیں، تو پڑھا ہوتا آدمی تو سب کچھ ذہن میں آتا رہتا ہے. اس کے کوئی کہتا ہے کہ فضاؤں میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، خلاؤں میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، آسمان کی پنہائیوں میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، ان کی بھی خبر گیری رکھتا ہے. اب ذہن میں آتا ہے کہ یہ کائنات میں کیا جانوں کائنات. ہاں صرف فزیکل ورلڈ اس کو میں کیا جانوں. ہاں اس نے کہا ہے، کیا نام ہے آپ کا، اسٹیفن ہاکنگ جیسا ملحد شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ملٹیپل یونیورس ہیں، ایک نہیں، ہزاروں سینکڑوں کتنی بے گنتی یونیورس ہیں. ان میں سے ایک یونیورس ہے، اس یونیورس میں کروڑ گیلیکسیز ہیں. ہر گیلیکسی میں جنہیں کتنے لاکھوں سولر سسٹم ہیں، ان سولر سسٹم میں جنہیں کتنی گیلیکشل باڈیز ہیں، ان میں ایک میری زمین ہے. ان زمین میں جنہیں کتنی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ سمندر کی تہوں میں بھی دیکھ رہا ہے، اور وہاں بھی دیکھ رہا ہے، وہاں بھی دیکھ رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے. تو مجھے اس پر ایک اور بات خیال آ گئی. ابھی سعود عالم قاسمی صاحب نے سوال کر لیا تھا، مجھے اس کی وجہ سے ذہن میرا اس وقت متوجہ ہو گیا، مبذول ہو گیا. ہوا یہ کہ انہوں نے کہا ابھی سونامی آئی تھی سمندر میں. مسعود صاحب بتائیے ذرا وہ نیچے کیا ہوا تھا، اور وہ تو بہت آگ سی لگ گئی تھی سمندر میں، کیا ہوا تھا؟ وہ آپ کو معلوم ہے، ابھی ایک مہینہ قبل کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. وہاں پر آپ کے نیوزی لینڈ کے قریب جزیروں میں اس قسم کا ایک بہت بڑا ایک خطرناک قسم کا جو ہے وہ آیا ہے، زمین کے اندر سے آگ سے نکلی اور جوالا مکھی جسے کہتے ہیں ہم لوگ، وہ ہو گیا، پھٹ گیا اندر سے، زمین سے آگ سی نکلی اور بہت دنوں. تو میں نے یہ کہا، اب میں آپ سے بتا رہا ہوں، میں نے کہا کہ سعود صاحب بات میں نے کہی، میں نے کہا آپ کو معلوم ہے، ارے یہ تو کچھ نہیں ہے. ایسے ہی ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک بار ایک گیلیکشل باڈی آئے، زمین پا کے گر گئی تھی سمندر میں، زمین پر آ کر آسمان سے گر گئی تھی گیلیکشل باڈی، ایک چھوٹی سی، زیادہ بڑی نہیں تھی، وہ بھی زیادہ 10-12 کیوبک کلومیٹر کی ہوگی وہ، لیکن کتنی گرم تھی اللہ جانے. اور اس کی وجہ سے معلوم ہے کیا ہوا؟ سمندر میں سالوں تک، یعنی بھاپ اٹھی سمندر کی، اور سالوں تک بادل چھائے رہے، اور اس کے بعد جو ہے پورے ڈائناسورس ختم ہو گئے. اور ایسے جب ایسے دنیا میں یعنی کیلیمٹیز آتی ہیں اوپر سے آسمانی سماوی، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بالکل آئس ایج میں آ جاتی ہے زمین. کئی بار آئس ایج میں آئی ہے زمین، یہ کہتے ہیں. کب؟ جبکہ باہر سے ایک چھوٹا سا گیلیکشیل باڈی کا کوئی حصہ گر گیا آ کر کے، چھوٹا سا حصہ گرا ہے، یعنی چند کلومیٹر کا. تو چند کلومیٹر کا حصہ گر جاتا ہے تو زمین کی وہ تبدیلی نما ہوتی ہے کہ ساری کی ساری یہاں کی مخلوقات
درہم برہم ہو جاتی ہے. کلائمیٹ تو آج بھی ختم ہو رہا ہے, بالکل دوسرا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ اللہ کی یہ اللہ ایسی خبر گیری رکھتا ہے کہ جس پر یعنی سولر سسٹم میں لاکھوں ایسے شہابیے ہر وقت گھومتے رہتے ہیں, اور وہ جو ہیں شہابیے کسی وقت بھی میں پچھلے 20-25 سالوں میں یعنی کتنی بار ہمارے اخباروں میں آتا رہتا ہے, اب آنے والا ہے قریب, اس بار گر جائے گا تو زمین ختم ہو جائے گی, آسمان یعنی کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور قیامت آ رہی ہے صاحب, قیامت آ رہی ہے. اس کے بعد معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے بالکل کچھ نہیں ٹھیک ٹھاک رکھا ہمیں. اور ایسے اگر غور کریں آپ تو کب سے یہ دنیا ہے, ظاہر ہے دنیا ہے ہی قائم, اس کا مطلب یہ بچی ہوئی ہے دنیا, اللہ تعالیٰ نے کی نگہبانی میں تو ہے, تبھی تو بچی ہوئی ہے نا. دو زمینیں ٹکرا جاتی ہیں اگر برابر کی, تب تو ختم ہی ہو گئی ہوتی, نہیں بلکہ چھوٹا سا گلیکسیل باڈی بھی آ کے گر جاتا تو کیا سے کیا ہو جاتا, ہم تو چلے جاتے, ختم ہی ہو جاتے سب. لیکن اللہ تعالیٰ نے کروڑ سال سے انسان کو ہلکے سے جو ارتقا کیا ہے, جو بھی کیا ہے, جو بھی جاندار ہیں, جو بھی حیات ہے, وہ چلی تو ہے تو اس کی وجہ سے تو ہے اب تک, وہ ورنہ کیا سے کیا ہو جاتا. تو اب اس پر غور کیجئے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کس کو کہتے ہیں, تو یہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے. مہیمن, اللہ مہیمن ہے. نہیں, ابھی میں آگے اور بڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اس میں یعنی کتنی کائنات میں جتنے انسان ہیں, اور انسانوں میں ٹریلین سیلز ہیں, اور ہر سیل کی نگہبانی اللہ تعالیٰ کرتا ہوتا ہے. اسی سے صحت میری بن رہی ہے, ورنہ صحت ختم ہو گئی ہوتی, کینسر ہو گیا ہوتا, سمپل سے کینسر ہو جاتا ہے. ایک سیل ادھر سے دوسرے سیل میں تبدیل ہو گیا, کینسرس ہو گیا, نیوپلاسٹک چینج آ گیا اس کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ 50 سال 60 سال 70 سال عام طور سے لوگوں کو ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے عام طور سے. کینسر بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو, لیکن باہر عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے زیادہ تر. تو وہ سب کو ٹریلینز آف سیلز ہوتے ہیں, یعنی 10⁻14 سیلز ہوتے ہیں انسان کی باڈی کے اندر, اور وہ جو ہے اسی طریقے سے سب کے سب جو ہیں بالکل نشو و نما پاتے رہتے ہیں. یہ کس کی نگہبانی ہو رہی ہے, اللہ کی نگہبانی. اب آپ پوچھیں گے سیل کیسے بنتا ہے, مالیکولر اس کے اندر انٹریکشن اور کیمسٹری کا ایک پروسیس ہوتا چلا جاتا ہے. ان میں ذرا سی بھی تبدیلی ہو جائے تو سیل گڑبڑ ہو جائے گا, ذرا سا میوٹیشن ہو گئے تو کینسر ہو جائے گا. یعنی ادھر ڈی این اے میوٹیشن کی بات ہے, تو مالیکولر لیول پر بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. نہیں, آگے آئیے, آپ چھوٹی سی بات کہیے, ہر مالیکول ایٹم سے مل کے بنا ہے, اس سے بھی نیچے آئیے, سب اٹامک پارٹیکل سے بنا ہے. اور سب اٹامک پارٹیکل کو آئنسٹائن نے کر کے بتایا, اور امریکہ نے ثابت کر دیا کہ ذرا سا بھی ہم جو ہے اس کے اندر بمبارڈمنٹ کر دیں اور اس کے سب اٹامک پارٹیکل ادھر سے ادھر ہو جائیں تو کیا ہوگا, ایٹم بم. تو اللہ تعالیٰ ہر ایٹم کو روکے ہوئے ہے, دیکھ رہا ہے کہ اس کے سارے جس کے اوپر سب اٹامک پارٹیکلز ہیں وہ صحیح طریقے سے گھوم رہے ہیں. ان میں ذرا سی تبدیلی ہو جائے گی تو ایکسپلوژن ہو جائے گا. نیوکلیر ایکسپلوژن اب بھی ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں, سورج میں بھی ہو رہا ہے اور ہوتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے ایسا کر رہا ہے تب ٹھیک رکھے ہوئے. اسے کہتے ہیں نگہبانی. نہیں, نگہبانی تو کیا ہوگی میں کیا جانوں, اور میری عقل کیا ہے, آپ کیا جانیں اور آپ کی عقل کیا ہے. وہ ہے جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کسے کہتے ہیں. تو پھر آپ جانیے کہ سر جیمز ڈین جو بات کہی تھی, کیا کچھ کہی ہوگی نا, وہ تو سبجیکٹ کا ماہر تھا, کیا سوچا ہوگا اس نے, وہ کہاں ہوگا. بات ختم ہو رہی ہے, لہذا میں یہ کہوں گا کہ ہاں سبجیکٹ ہمارا جو ہے, آج کا سبجیکٹ کچھ بھی ہو, بالکل ایتھیسٹک ہے, خدا بیزار ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر حق کا عنصر ہے. سبجیکٹ ہوتا ہے, علم ہوتا ہے, اس میں کچھ نہ کچھ نالج ہوتی ہے. جی 99% ان میں انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن 1% تو اس میں نالج ہوتی ہے. نالج میں انفارمیشن میں فرق کیجیے گا ذرا, میں اشارے صرف کر رہا ہوں. نالج اور انفارمیشن میں فرق کیجیے. نالج بھی ہوتی ہے, یعنی حق کی طرف جو حق کا عنصر ہے وہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے. وہ حق کا عنصر اس کے اندر جو ہے وہ اس کو لے جاتا ہے, اس طرف لے جاتا ہے, اپنے رب کی طرف لے جاتا ہے. ہر سبجیکٹ میں وہ چیز ہوتی ہے. چنانچہ سر ولیم سائمن نے وجود باری کی دلیل ان کلمات میں کی ہے کہ جملہ علوم ناگزیر طور پر ایک ہی بڑے نتیجے تک رہنمائی کرتے ہیں, اور وہ ہے وجود باری تعالیٰ کا دانش مندانہ اعتراف اس کی مخلوقات کے آئینے میں. اس کے مخلوقات کے آئینے میں دانش مندانہ اعتراف ہوتا ہے رب کریم کا. ہر علم یہ کہتا ہے, تو چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں, چاہے وہ آپ کے
ہماری فزیکل سائنسز ہوں، نیچرل سائنسز ہوں یا کوئی اور سبجیکٹ ہو، ہر سبجیکٹ اللہ کے کرم سے اور احسان سے، جب یہ تیسرا میرا تدبر کا پہلو رہ گیا، کاش وہ بھی وقت ہوتا تو میں بتا دیتا، وقت نہیں ہے، مگر آپ کو صرف اشارہ کر کے میں بتا دیتا ہوں کہ تیسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور نبی اکرم کو مبعوث کیا، اب شہاب الدین صاحب کی طرف میرا اشارہ جا رہا ہے، تو پہلی وحی میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا تھا، میں ہر بار یہ بات کہہ دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہے۔ یعنی دو باتیں اس کے اندر پتہ چلتی ہیں، ایک اقرأ سے بتایا کہ ایک علمی انقلاب رونما ہونے والا ہے، اب حضور نبی اکرم کی بعثت کے بعد ایک علمی نالج ایکسپلوژن ہونے والا ہے جو آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، خلق الانسان من علق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، استعارہ کیا کہ ایک سائنسی انقلاب رونما ہونے والا ہے۔ یہ دونوں انقلابات رونما ہو گئے ہیں اور ان دونوں کو استعمال ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ان علوم کو اس لیے دنیا میں جو ہے ارتقا دینے والا ہوں کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اب غور کیجئے میں کہاں گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا ان علوم کے سپورٹ میں ان علوم کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں جو ہے اللہ رب کریم کی معرفت حاصل کرنا ہے ان سے۔ یہ ذمہ داری میری اور آپ کی، ہم جیسے سارے کے سارے ان لوگوں کی ہے جو اپنے کو اسکالر نہ صحیح کم سے کم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ کام کریں اب جو انبیاء کرام کرتے تھے، وہ یہی کرتے تھے کہ اس وقت پہ بر وقت برمحل انداز میں ان کے سامنے بات رکھ دے جو اپیلنگ بات ہوتی تھی۔ قرآن پاک خود بخود بہت اپیل رکھتا ہے، لیکن اس طریقے سے ہم اپنے سبجیکٹ میں بھی اس میں ایڈ کر دیں گے کچھ چیزیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو مختلف انداز سے جیسے رب کریم چاہتا ہے ایسی تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور جو مقصد ہے قرآن پاک کا کہ اس کے ذریعے سے عرفان الہی ہمارے اندر پیدا ہو، خشیت الہی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ میرے اندر آپ کے اندر خشیت الہی پیدا کر دے، عرفان الہی پیدا کر دے، صفات الہی کا عرفان پیدا کر دے رب کریم، اور جو مقصد زندگی ہے امت مسلمہ کا، اس مقصد کو ہم پوری طریقے سے صحیح طریقے سے استعمال کریں، اور دنیای انسانیت جو بیچاری تشنا بھوکی ہے اور پیاسی ہے حقیقت کے لیے، حقائق کے لیے اور ہدایت کے لیے، اس کا درد کا درما ہم بنے، تب ہمارا کام بنے گا اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے دنیا جنت نشان بن جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔